بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ A1 ٹی وی کے ساتھ میں ہوں مشرف یاسین۔ سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز۔ کاروباری ہفتے کا آغاز ہوتے ہی ڈالر کی بلند اڑان، انٹر بینک میں ڈالر 1 روپیہ 12 پیسے مہنگا، قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح 172 روپے 30 پیسے پر پہنچ گئی۔ اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر مزید مہنگا ہو گیا۔ معاشی ماہرین نے روپے کی قدر کم ہونے سے مہنگائی مزید بڑھنے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ شوکت ترین کو وزیر اعظم کا مشیر مقرر کر دیا گیا۔ کابینہ ڈویژن نے شوکت ترین کو خزانے کا قلمدان دینے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ عہدہ وفاقی وزیر کے برابر ہوگا۔ شوکت ترین کی بطور وفاقی وزیر 6 ماہ کی مدت 16 اکتوبر کو ختم ہو گئی تھی۔ IMF کے ساتھ مذاکرات کامیابی سے جاری ہیں۔ ناکامی کا تاثر غلط ہے، قوم نا امید نہ ہو۔ شوکت ترین کی امریکہ میں گفتگو۔ مزید بولے، معیشت میں بہتری آ رہی ہے، تھوڑا وقت لگے گا۔ مہنگائی کم کرنے کے لیے بھی کام کر رہے ہیں۔ ماضی میں ہماری برآمدات اچھی نہ ہونے کے باعث معیشت دباؤ میں رہی۔ ملک میں مہنگائی بے لگام، اپوزیشن کا سڑکوں پر آنے کا اعلان۔ شہباز شریف کا کہنا ہے حکومت ناکام ہو چکی، جتنی دیر اقتدار میں رہے گی معیشت مزید تباہ ہوگی۔ حمزہ شہباز بولے، سفید پوش طبقے کے گھر فاقوں کے ڈیرے ہیں، عوام کے ساتھ سڑکوں پر نکلیں گے اور حکمرانوں کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز احتساب عدالت میں پیش، سماعت 5 نومبر تک ملتوی۔ PDM کا سربراہی اجلاس آج اسلام آباد میں ہوگا۔ فضل الرحمان، شہباز شریف سمیت دیگر رہنما شریک ہوں گے۔ حکومت مخالف تحریک سے متعلق اہم فیصلے متوقع۔ فضل الرحمان پہلے ہی 12 ربیع الاول کے بعد ہر ضلع میں احتجاجی مظاہرے کا اعلان کر چکے۔ مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی آج طلب۔ اجلاس میں احتجاج کی حکمت عملی طے کی جائے گی۔ پیپلز پارٹی کا غربت اور مہنگائی کے خلاف ملک بھر میں مظاہروں کا اعلان۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں ملک پر تباہی سرکار مسلط ہے، کٹ پتلی کا ہر وعدہ جھوٹا نکلا، خان صاحب کی الٹی گنتی شروع ہو چکی، ان کو بگا کر ہی دم لیں گے، اگلی باری جیالوں کی ہوگی۔ مسئلہ کشمیر حل ہونے تک خطے میں امن ممکن نہیں، سربراہ پاک فضائیہ ظہیر احمد بابر کی مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیوں کی شدید مذمت۔ کہا پاکستان پرامن ملک ہے، ہمسایوں سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں، مگر ہماری امن کی کوششوں کو کمزوری نہ سمجھا جائے، چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ PAF اکیڈمی اصغر خان میں مختلف کورسز کی گریجویشن پریڈ۔ رسال پور کی فضاؤں میں طیاروں کا شاندار فلائی پاس۔ مہمان خصوصی ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر نے پریڈ کا معائنہ کیا۔ پاس آؤٹ ہونے والی کیڈٹس اور پوزیشن ہولڈرز میں ٹرافیاں تقسیم کی گئیں۔ پنجاب میں CTD کی کارروائیاں، 3 دہشت گرد ہلاک، 4 گرفتار۔ CTD ترجمان کے مطابق صوبے بھر میں انٹیلیجنس کی بنیاد پر 22 کارروائیاں کی گئیں۔ پاک پتن میں آپریشن کے دوران 3 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ کراچی میں منشیات کی اسمگلنگ کا نیا طریقہ، سیب کے ڈبوں سے منشیات نکلنے لگی۔ شاہ لطیف ٹاؤن پولیس کی کارروائی، 2 ملزمان گرفتار، سیب کے ڈبوں میں چھپائی گئی بھاری مقدار میں منشیات برآمد۔ گزشتہ روز 7 من منشیات کے ساتھ پکڑے گئے ملزم کے اہم انکشافات۔ بیان میں کہا کوئٹہ سے کراچی تک منشیات کاروں میں لائی جاتی ہے، کار میں فیملی کو بھی ساتھ لاتے ہیں۔ ملک میں ڈینگی متاثرین کی تعداد میں اضافہ، اسلام آباد میں 24 گھنٹوں میں 141 شہری ڈینگی بخار میں مبتلا۔ وفاقی دارالحکومت میں مجموعی طور پر 2000 سے زائد مریض موجود۔ خیبر پختونخوا میں 24 گھنٹوں کے دوران ڈینگی کے مزید 107 کیسز رپورٹ ہوئے۔ کورونا سے مزید 11 افراد جاں بحق۔ NCOC کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران 663 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ مثبت کیسز کی شرح 1.66% رہی۔ ایک روز میں 39,902 ٹیسٹ کیے گئے۔ محکمہ داخلہ سندھ نے بغیر ویکسینیشن موٹر ویز پر سفر پر پابندی عائد کر دی۔ مسافروں کو موقع پر ہی کورونا ویکسین لگانے کا حکم۔ ہیڈ لائن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV۔ A1 TV، سب پہ نظر، اندر